حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اب کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ آپ کی پیدائش کے 6 سال بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک آپ وہیں رہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ چنانچہ آپ کے اصرار پر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھوک جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلام اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت امی امن آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ راحت رسانی اور خدمت خلق۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ دعا کے درمیان حضور نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کے زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں اور قحط ختم ہو گیا۔ پورے عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکا نے یہ طے کیا کہ ملک سے بدامنی کو دور کریں گے، مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے سے آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ نے اس کی دادرسی فرمائی۔ صفت و حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے۔ آپ کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ قضائی حاجت کے لیے آپ آبادی سے دور دراز تک نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔